ہر طرح کی صحیح کوشش کرنی ہوگی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، اور اس بات سے محرم کا آغاز ہو کہ جب پچھلے سال 8 اول غم کا آخری دن تھا تو ہم اور آپ سب شہر نشینوں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے کہ شہزادی اس سال جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، اس سال جو ہم سے کمی ہو گئی ہے، اگر اگلے سال زندہ رہے تو اس کوتاہی کو، اس کمی کو پورا کرے، جو غلطیاں ہو گئی ہیں شہزادی ہمیں معاف کرے، اگلے سال انشاءاللہ اگر حیات نے وفا کی اور زندہ رہے وہ غلطیاں جو اس سال کی ہیں وہ اگلے سال، تو پھر اس اللہ شریف کا شکریہ تو بنتا ہے نا کہ اس نے ہمیں اتنی مہلت پھر عنایت کر دی کہ ہم پھر سے کشتی نجات پر سوار ہو کر اپنی نجات کا پروانہ، اپنی نجات کا حق جو کہ وعدہ کیا تھا شہزادی سے، اور اللہ نے ہمیں حیات دی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کشتی نجات پر سوار ہو، اس مقصد سے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ سے کیا ہوا وعدہ اس سال پورا کیا جا سکے۔ یہ صلوات علی محمد چنانچہ میں آج کی مجلس میں آپ کی بارگاہ میں اپنے موضوع کا انتخاب اور موضوع کی رسائی، موضوع کو پہنچانا مقصد ہے۔ انشاءاللہ کل سے مسلسل گفتگو آپ کے سامنے ہوتی رہے۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، ہر بچہ جانتا ہے، لیکن آپ غور فرمائیں تو اللہ نے 114 سورتوں میں کوئی ایک ایسا سورہ آپ دکھائیں جو بغیر نام کے رکھا ہو۔ ایک بھی سورہ اللہ نے بغیر نام کا نہیں رکھا، ہر سورے کا نام خود پروردگار نے تجویز فرمایا، منتخب اس نے کیا، اعلان رسول اللہ سے کروایا۔ اور حالانکہ سورتوں کی کوانٹیٹی کم نہیں ہے، قرآن مجید کی جو سورتیں ہیں ان کی کوانٹیٹی زیادہ ہے، 114 سورے ہیں، 4 5 12 14 19، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں کوانٹیٹی کم تھی اس لیے اللہ نے خود ہی رکھ لیا، لیکن 114 سورتیں ہیں اور 114 سورتوں کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ میرے پروردگار 110 سورے کا نام تو رکھ لیتا، 2 سورتوں کے نام کے رکھنے کی ذمہ داری مسلمانوں کو دے دیتے، 2 سورہ کلمہ پڑھنے والے اس کا نام منتخب کر دیتے۔ اچھا 2 نہ صحیح، ایک ہی صحیح، ایک سورے کا انتخاب کرنے کا حق مسلمانوں کو دے دیتا، یہ اپنی مرضی سے چاہتے جو بھی نام چاہتے سورے کا نام رکھ لیتے۔ نہیں، ہم ایک آیت کا بھی انتخاب کرنے کا حق کلمہ پڑھنے والے کو نہیں دے سکتے۔ ایک سورے کی بات کہا تھی، ایک آیت کا بھی حق انتخاب کرنے کا مسلمانوں کے حوالے، انسانوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ کیوں میرے معبود؟ اس لیے کہ جب کلام ہمارا ہے تو انتخاب بھی ہمارا ہوگا۔ اور ہمارا جب کلام ہمارا ہے تو انتخاب بھی ہمارا ہوگا۔ تو قرآن ناطق کے ہر حرف کا مالک اللہ ہے، ہر سورتوں کا مالک اللہ ہے، اور اس کے نام رکھنے کا بھی مالک اللہ ہے، اسی نے ناطق کیا، اسی نے نام رکھا۔ توجہ فرمائیے، تو لہٰذا کلام اس کا تھا تو اختیار اس کا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ جب اللہ حروف میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تو وجود میں کہاں سے برداشت کرے گا؟ اور ہمارے بھائی 6666 آیتیں ہیں نا جو جملوں پر اور حروف کو مشتمل ہے، تو جب اللہ حروف والے کلام، کتاب کا نام رکھنے کا حق کسی اور کو نہیں دیتا تو پھر جو وجود بھیج رہا ہے ان کے نام رکھنے کا انتخاب کسی کو نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ نے جہاں قرآن ناطق کی سورتوں کے نام رکھے، قرآن ثابت
صورتوں کے نام رکھے، وہیں اللہ نے قرآن ناطق اہل البیت علیہ السلام کے بھی نام خود رکھوائے، کسی کو اختیار نہ دیا۔ اختیار نہ دے کر سمجھانا چاہتا ہے، نہ کلام میں اجازت ہے نہ امام میں اجازت ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے نہیں ہے۔ تو 114 سورتوں کو مشتمل یہ کتاب، آپ ترتیب کے لحاظ سے جب سورتوں کو دیکھیں گے تو 57 نمبر کا سورہ، 57 نمبر کا سورہ ہے جس کا نام ہے الحدید، مطلب میننگ لوہا، لوہے والا سورہ۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، حداد لوہار کو کہتے ہیں، بہت زبردست، حداد لوہار کو کہتے ہیں، حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ تو لہذا اس